بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو قواعد و انشاء کا پیج نمبر 56، جس میں ہم پڑھیں گے محاورات۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، پیج نمبر 56 پہ جو پہلا محاورہ ہے وہ ہے سینگ سمانا، جس کا مفہوم ہے جگہ ملنا۔ میری شب بصری کا کیا حال ہے، جہاں سینگ سمائیں گے پڑھ رہوں گا۔ شش و پنج میں پڑھنا کا مفہوم ہے سوچ بچار کی کیفیت۔ میں اس شش و پنج میں پڑھا ہوں کہ یہ سفر اختیار کروں یا نہ کروں۔ تیسرے نمبر پہ شیر و شکر ہونا۔ شیر و شکر ہونا کا مفہوم ہے میل ملاپ ہونا۔ آج کل وسیم اور اکرم آپس میں خوب شیر و شکر ہیں۔ شیطان کی آنت ہونا۔ شیطان کی آنت ہونا کا مفہوم ہے طویل ہونا۔ یہ مسافت تو میرے لیے شیطان کی آنت ہو گئی ہے۔ صبح سے طے کر رہا ہوں مگر منزل کو کوئی نشان نہیں۔ منزل کا کوئی نشان نہیں۔ شگوفہ چھوڑنا کا مفہوم ہے نئی بات کرنا۔ آپ جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی شگوفہ ضرور چھوڑتے ہیں۔ شیخی بخارنا۔ شیخی بگھارنا کا مفہوم ہے ڈینگ مارنا۔ مجھے تو شیخی بگھارنے والے لوگ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا، صبر نہ ہو سکنا۔ اس کا مفہوم ہے صبر نہ ہو سکنا۔ ساس کے آئے دن کے طعنوں سے تنگ آ کر آخر بہو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ طرح دینا، چشم پوشی کرنا۔ طرح دینا کا مفہوم ہے چشم پوشی کرنا۔ آپ اسے طرح دیے جاتے ہیں اور وہ منہ چڑھتا جا رہا ہے۔ طوطا چشم ہونا کا مفہوم ہے آنکھیں پھیر لینا۔ بعض لوگ ایسے طوطا چشم ہوتے ہیں کہ مطلب نکل جانے پر پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ عبرت پکڑنا، سبق حاصل کرنا۔ جنگ میں بری طرح شکست کھائی، اس لیے عبرت پکڑنی چاہیے تھی۔ عقل پر پتھر پڑنا کا مفہوم ہے بے سمجھی کی بات کرنا۔ خدا جانے تمہاری عقل پر کیوں پتھر پڑ گئے ہیں کہ سیدھی سی بات بھی نہیں سمجھتے ہو۔ عید کا چاند ہونا، کبھی کبھی نظر آنا۔ عید کا چاند ہونا کا مفہوم ہے کبھی کبھی نظر آنا۔ آقا احمد صاحب، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، عرصہ کے بعد آج دکھائی پڑے ہو۔ اگلا محاورہ ہے غصہ پینا۔ عزیز طلبہ، اس کا مفہوم ہے غصے کو دبا لینا۔ غصہ پینا غصے کو دبا لینا۔ مجھے اس کے کرتوت دیکھ کر غصہ تو بہت آیا مگر میں اپنا غصہ پی گیا۔ غتر بود کرنا، گڑبڑ کرنا، ملا دینا آپس میں، غتر بود کرنا۔ تم نے تمام اشیاء کو اس طرح غتر بود کر دیا ہے کہ پہچان دشوار ہو گئی ہے۔ اگلا محاورہ ہے فاختہ اڑانا۔ اس کا مفہوم ہے عیش کرنا، مزے کرنا۔ وہ وقت گیا جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب تو محنت سے کمانے کا زمانہ ہے۔ فراٹے بھرنا۔ اگلا محاورہ ہے عزیز طلبہ فراٹے بھرنا، تیزی سے گزر جانا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی۔ قافیہ تنگ کرنا کا مفہوم ہے عاجز کر دینا۔ بچوں نے پے در پے سوال کر کے استاد کا قافیہ تنگ کر دیا۔ کلائی کھل جانا کا مفہوم ہے اصلیت ظاہر ہونا۔ بڑا شاعر بنا پھرتا تھا، آج مشاعرے میں کلائی کھل گئی۔ قیامت ڈھانا کا مفہوم ہے غضب کرنا۔
اس فلک ناہنجار نے ہم پر کیا کیا قیامتیں ڈھائی ہیں۔ تو عزیز طلبہ پیج نمبر 56 جو ہے اس کا سبق ہوا مکمل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔